الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا لیسن نمبر 17 ہے جو کہ مرکب اشاری کے بارے میں ہے۔ اب تک ہم نے مرکبات ناقصہ جو ہیں ان کی 3 اقسام پڑھ لی ہیں، مرکب جاری، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی، اور یہ چوتھی اور آخری قسم جو ہے وہ ہے مرکب اشاری۔ بہت مختصر اور آسان لیسن ہے، اس کو مکمل کرنے کے ساتھ ہی ہمارے مرکبات کا موضوع پورا ہو جائے گا، مرکبات ناقص کا۔ اور پھر جب ہم آئیں گے جملہ کی طرف، اس کو ہم مرکب تام کہتے ہیں، یعنی مکمل مرکب۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہماری، پہلے بھی ہم نے بہت ساری چیزیں اس میں کور کر لی ہیں جو جملے میں استعمال ہوتی ہیں، اور یہ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا مرکب ناقص کا۔ تو آج ہم اس کی چوتھی اور آخری قسم جب پوری کریں گے تو ہم تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ جملہ بنانے کے لیے۔ تو اگلی کلاس سے ہم جملہ اس میں بنانا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو مرکب اشاری جو ہے، اس میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، مرکب تو وہی ہے جو ایک سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ، اس کو مرکب کہتے ہیں، اور اشاری سے مراد صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کا تعلق کسی اشارے سے، جب ہم کوئی بھی زبان میں کسی چیز کی طرف، کسی شخص کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے کچھ خاص الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے اردو میں یہ، وہ، اس وغیرہ ہیں۔ عربی میں ایسے الفاظ کو اسماء الاشارہ کہتے ہیں۔ جس طرح انگلش میں ہم کوئی قریب کی چیز ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں دس یا اٹ، یا زیادہ ہیں تو ہم کہتے ہیں دیز۔ اسی طرح دور کی چیز کو ہم کہتے ہیں دیٹ، یا زیادہ ہیں تو دوز۔ تو یہ سارے اسماء اشارہ ہیں۔ اچھا، اسماء اشارہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہیں جو قریب کے لیے ہوتے ہیں اور دوسرے ہیں جو بعید یعنی دور کے لیے ہوتے ہیں۔ قریب میں جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں یہ اور اس، اور وہی چیز اگر دور ہو تو ہم کہتے ہیں وہ یا اس، یا جمع ہوگی تو ہم کہیں گے انہوں یا ان۔ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اردو میں۔ اچھا، اشارہ قریب اور اشارہ بعید کے لیے استعمال ہونے والے عربی اسماء یہاں دیے جا رہے ہیں، پہلے آپ انہیں یاد کر لیں، پھر ہم ان کے کچھ قواعد پڑھیں گے اور مشق کریں گے۔ یہ تھوڑے سے الفاظ ہیں، اسماء ہیں، جو ابھی سے آپ یاد کر لیں گے تو آگے جملوں میں استعمال کرنا آسان ہوگا، لیکن بہرحال اگر کوئی بھول بھی جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جب ان کا استعمال ہوگا تو ساتھ ساتھ ان کی ریویژن ہوتی رہے گی، اور ہمیں یہ انشاءاللہ استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ مزید پکے ہو جائیں گے، یاد ہو جائیں گے۔ یہ اگر جو چارٹ ہے آپ کی اسکرین پہ، اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیے، یہ پہلے اشارہ قریب کے لیے جو اشارے استعمال ہوتے ہیں ان کا چارٹ ہے، چھوٹا سا، اس میں 4 کالم بنے ہوئے ہیں، ایک جنس ہے، دوسرا واحد ہے، تیسرا مثنیٰ ہے، چوتھا جمع ہے۔ تو جنس یعنی مذکر یا مؤنث، اس کے لیے الگ اشارے ہوں گے، بعض اوقات ایک بھی ہو سکتا ہے مذکر اور مؤنث کے لیے، لیکن زیادہ تر مختلف ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عدد کی بات آتی ہے کہ اگر ایک چیز ہے تو اس کے لیے کیا اشارہ ہے، قریب کا اور بعید کا، اور اگر 2 چیزیں ہیں، مثنیٰ ہیں، تو پھر کیا اشارہ استعمال کریں گے ہم۔ اسی طرح اگر جمع ہے، 2 سے زیادہ چیزیں ہیں، تو پھر اس کے لیے اس میں اشارہ کون سا استعمال ہوگا۔ تو پہلے اگر مذکر کی بات کریں، ابھی ہم فی الحال قریب کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو واحد کے لیے ہے ھذا، یہ بڑا سنا ہوا جانا پہچانا لفظ ہے ہم سب کے لیے۔ تو ھذا کا لفظ جو ہے ہم نے کئی بار سنا ہے، پڑھا ہے، قرآن پاک میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک، یہ ایک، یعنی قریب کی چیز اگر اس کی طرف ہم نے اشارہ کرنا تو ہم کہیں گے ھذا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہوگا مذکر کے لیے، اور اگر 2 ہوں یعنی مثنیٰ ہوں تو پھر ھذانی۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم اس میں مثنیٰ کے بارے میں پڑھ رہے تھے متعلقہ لیسن میں، تو اس وقت بھی ہم نے اس طرح سے مثنیٰ بنایا تھا واحد سے، جیسے کتاب ان سے کتابانی، مسلم ان سے مسلمانی، کافر ان سے کافرانی، 2۔ تو اب اسی طرح ھذا سے ھذانی۔ اچھا، یہ ہے حالت رفع،
اب وہ اعراب کی بات بھی ساتھ ساتھ چلے گی، کیونکہ ہم نے مختلف جو چیزیں پڑھی ہیں نا ان کا ظاہر کوئی نہ کوئی مقصد ہے. تو کبھی ہم جنس کی بات کریں گے، کبھی ہم عدد کی بات کریں گے، کبھی ہم اعراب کی بات کریں گے، اور کبھی ہم وسعت کی بات کریں گے یعنی نکرہ اور معرفہ کی. تو یہ چاروں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ہم نے اسی لیے ان کو علیحدہ علیحدہ اسم کی 4 حالتوں کو پڑھا تھا، کیونکہ ان کا ایک اپنا مقام ہے، اپنی اہمیت ہے جملہ میں استعمال کرتے ہوئے. تو اب ہاذانی ہوگی حالت رفع، لیکن ہو سکتا ہے جملے میں ہمیں کبھی یہ ضرورت پڑے کہ اس کی نسبی یا جری حالت استعمال ہو رہی ہے، تو پھر اس میں اشارہ ہاذانی کی بجائے ہاذینی ہو جائے گا. یعنی نسبی یا جری حالت ہاذانی کی کیا ہے؟ ہاذینی. لیکن یہ صرف مثنیٰ ہے جس میں نسبی، جری اور رفع کا ہمیں خیال کرنا پڑے گا. ادروائز واحد اور جمع میں یہ مبنی ہے، یعنی یہ چینج نہیں ہوتے ہیں. واحد میں رفعی حالت، نسبی حالت، جری حالت، تینوں میں یہ ہاذا ہی ہوگا. اسی طرح جمع میں اگر آ جائیں تو وہ ہے ہاؤلائے. ہاؤلائے کا مطلب یعنی جب قریب کی کچھ چیزیں ہوں 2 سے زیادہ اور ان کی طرف اشارہ کرنا ہو، جس کے لیے ہم اردو میں تو یہ ہی کہتے ہیں. واحد میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے اور 2 کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی، لیکن انگلش میں ہم دیز کہتے ہیں. تو عربی کی جب بات ہوگی تو اس کے لیے ہمارے پاس اس میں اشارہ کیا ہے؟ ہاؤلائی. یہ ہے قریب کی جمع کے لیے. اسی طرح اگر آپ مؤنث کی طرف دیکھیں تو مؤنث میں جو واحد ہے وہ ہاذا کی بجائے ہو جائے گا ہاذہی. جب ہم نے کسی مؤنث چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو ایک کی طرف تو ہم کہیں گے ہاذہی. ٹھیک ہے. اور مثنیٰ کے لیے ہاتانی، جس طرح مذکر کے لیے ہاذانی تھا تو مؤنث کے لیے ہاتانی. اور ہاتانی ہے حالت رفع، تو نصب اور جر میں استعمال اگر کرنا ہو تو ہم کہہ دیں گے ہاتینی. جس طرح وہ ہاذانی سے ہاذینی ہوا تھا، اسی طرح یہاں ہاتانی سے ہاتینی ہو گیا مؤنث میں. اچھا، جمع میں مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی اشارہ ہے قریب کے لیے. اس میں بھی ہاؤلائے ہے، مذکر ہو تو اور مؤنث ہو تو پھر بھی ہاؤلائے. اب اسی طرح بعید والے معاملے میں آ جائیں، یعنی دور کی چیزیں جو ہیں اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو جیسے ہم قریب میں یہ کہتے ہیں تو بعید کی چیز ہو، دور کی چیز ہو تو ہم وہ کہہ دیتے ہیں. تو اسی طرح عربی میں بھی مختلف ہے. جس طرح مذکر کے لیے واحد کے لیے ہاذا تھا قریب کے لیے، تو دور کے لیے کیا ہے؟ ذالکا. یعنی دور کی چیز کو ہم نے ساتھ اشارہ کرنا ہو تو ہم کہیں گے ذالکا. ٹھیک ہے. اور مثنیٰ کے لیے زانی کا، اور نصب و جر حالت اس کی ہو جائے گی زینی کا. جیسے آپ یہ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں، یہ بس چند ایک الفاظ ہیں، یہ آپ نے یاد کر لینے ہیں اور پھر انہی کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں. جس بھی قسم کا جملہ ہوگا جب اس کے ساتھ اس میں اشارہ لگانا ہوگا تو یہی استعمال ہوں گے. اور اسی طرح جمع ہوگی تو مذکر کے لیے الائی کا. اچھا، اب مؤنث کی طرف آ جائیں تو واحد کے لیے بعید کی اگر چیز ہو، دور کی چیز ہو تو ہم کہیں گے تل کا. یعنی مذکر کے لیے ذالکا ہے، مؤنث کے لیے تل کا ہے. اور مثنیٰ کے لیے مذکر کے لیے زانی کا تھا تو مؤنث کے لیے تانی کا ہے. اور نصب جر حالت اس کی تینی کا. اور جمع میں بعید میں بھی اسی طرح، جس طرح قریب میں تھا نا ہاؤلائے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، تو اسی طرح بعید میں بھی ایک ہی لفظ ہے اور وہ ہے الائی کا. تو یہ چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو تو ہم نے اس میں اشارہ جمع کے لیے الائی کا استعمال کرنا ہے. تو یہ ٹوٹل تھوڑے سے الفاظ ہیں. اس میں بھی خاص طور پہ جو مثنیٰ ہے اس کا استعمال بہت کم ہے، کیونکہ ہمارا فوکس قرآن پاک کو سمجھنا ہے اور اس کے لیے واحد اور جمع کا ہی اشارہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. آپ کو جو مثنیٰ والا اشارہ ہے وہ بہت کم استعمال ہے. اچھا، مثنیٰ کے علاوہ بقیہ صیغوں میں یعنی واحد اور جمع تمام اسماء اشارہ مبنی ہیں. اسی طرح ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ تمام اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں. یہ 2 چیزیں ہیں. پہلی کیا ہے کہ مثنیٰ والی تو چینج ہوتی ہے. ابھی ہم نے دیکھا نا کہ یہ جیسے تانیکا سے تینیکا ہو گیا اور زانیکا سے زینیکا ہو گیا. اور اسی طرح جو قریب کے لیے ہاذانی سے ہاذینی ہوا اور ہاتانی سے ہاتینی ہوا. لیکن باقی اگر آپ دیکھیں واحد اور جمع میں وہ قریب کے بھی سیم ہیں، ان کی کوئی حالت چینج نہیں ہو رہی. یعنی یہ رفعی، نسبی اور جری تینوں حالتیں ہاذا، ہاذہی، ہاؤلائی
اور ذالکا تلکا اور اولائکا یہ سارے تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں سوائے مثنیٰ کے. تو جو تینوں حالتوں میں ایک جیسا اسم اس کو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ اس کو کہتے ہیں مبنی. جو چینج ہوتا ہے حالت وہ ہوتی ہے منصرف اور غیر منصرف. یہ تفصیل ہم کافی پہلے پورے ایک لیسن میں پڑھ چکے ہیں. تو یہ جو ہے مثنیٰ کے علاوہ جتنے اسماء اشارہ ہیں وہ ہوتے ہیں مبنی, وہ بدلیں گے نہیں جس بھی حالت میں ہوں. اسی طرح دوسری اہم بات کیا ہے کہ جتنے بھی اسماء اشارہ ہیں یہ سارے معرفہ ہوتے ہیں, یعنی یہ معرفہ حالت میں ہی استعمال ہوں گے, ان کا نکرہ نہیں ہوتا. اچھا, اگلی بات کیا ہے کہ اس میں اشارہ کے ذریعہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مشار الیہ. تو مشار الیہ کیا ہے؟ جس کی طرف اشارہ کیا جائے, اور جو اشارہ ہے اس کو تو اس میں اشارہ کہیں گے. تو اب ان دونوں کو ملائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ مرکب اشارہ. یعنی اس میں اشارہ اور مشار الیہ دونوں ملیں گے تو مرکب اشاری بن گیا. جس طرح ہم نے کہا تھا اس میں موصوف اور اس میں صفت ملیں گے تو بنتا ہے مرکب توصیفی, اور حرف جارہ اور اس میں مجرور ملتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ مرکب جاری, اور مضاف اور مضاف الیہ ملتا ہے تو بنتا ہے مرکب اضافی. تو اب یہ چوتھی چیز جو ہے مرکب اشاری, یہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ کو ملا کے بنتی ہے. تو یہ مرکب اشاری ہے, اس میں دو چیزیں ہوں گی, ایک اس میں اشارہ ہوگا, دوسرا مشار الیہ. اچھا, اس سے متعلق کچھ خاص قواعد ہیں, بہت آسان ہے, بس ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مرکب اشاری کے قواعد کیا ہیں. پہلی بات اہم کیا ہے کہ اس میں اشارہ جنس, عدد اور اعراب تینوں حالتوں میں مشار الیہ کے مطابق آئے گا. یعنی اس میں اشارہ ہم نے پہلے سے نہیں طے کرنا, پہلے ہم نے دیکھنا کہ مشار الیہ کیا ہے. مشار الیہ کی جنس کیا ہے؟ اگر تو وہ مذکر ہے تو اس میں اشارہ بھی مذکر لے آئیں گے, اگر وہ مؤنث ہے تو اس میں اشارہ بھی مؤنث کا لے آئیں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کی تعداد کتنی ہے, ایک ہے, دو ہے یا دو سے زیادہ ہے, یعنی واحد, مثنیٰ یا جمع. تو جو اس کی تعداد ہے اس میں اشارہ بھی اس کے مطابق لے آئیں گے. تیسری چیز کیا دیکھیں گے کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے, وہ رفعی حالت ہے یا نصبی ہے یا جری ہے مشار الیہ کی. تو جو حالت اس کی ہوگی اعرابی, اسی کے مطابق ہم اس میں اشارہ لائیں گے. یعنی پہلے ہمیں پتا ہوگا کہ اشارہ کس اسم کی طرف کرنا ہے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو اس میں اشارہ ہے وہ اس مشار الیہ کی جنس, عدد اور اعراب کے مطابق جو ہوگا وہ اس میں اشارہ ساتھ لگائیں گے. یہ ہے پہلی بات. دوسری بات کیا ہے کہ تمام اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں, اس لیے مشار الیہ ہمیشہ معرفہ آئے گا. یہ چیز بڑی اہم ہے, اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کبھی بھی مرکب اشاری میں مشار الیہ نکرہ حالت میں نہیں لکھنا, چاہے اس کے ساتھ ایک لگا ہو, چاہے کچھ لگا ہو, چاہے دو لگا ہو, چاہے وہ بغیر کسی چیز کے ہو, لیکن مشار الیہ ہمیشہ معرفہ حالت میں آئے گا. پہلے ہم پڑھتے رہے نا مختلف مرکبات میں کہ اگر فرض کیا لکھا ہوا ہے ایک خوبصورت گھڑی, اب یہ مرکب توصیفی ہے تو اب اس کے لیے ہم نکرہ استعمال کریں گے. اسی طرح مرکب اضافی میں بھی اگر ایک یا کچھ کی بات ہے تو پھر ہم نکرہ استعمال کریں گے اسم. تو لیکن یہاں جب مرکب اشاری کی بات ہوگی تو اس کا مرکب اشاری میں جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے مشار الیہ, اور وہ ہمیشہ معرفہ ہوگا, اور اس میں اشارہ تو ہوتا ہی معرفہ ہے. تو لہذا اس کا مطلب کیا ہوا کہ مرکب اشاری کے جو دونوں اجزاء ہیں, یعنی اس میں اشارہ اور مشار الیہ, وہ دونوں معرفہ حالت میں ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے اس مرکب اشاری کے حوالے سے. تو جب بھی آپ نے مرکب اشاری بنانا ہے تو اس میں یہ خاص طور پہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ مشار الیہ جو ہے وہ معرفہ حالت لانی ہے. مرکب اشاری کا جو پہلا حصہ ہے وہ تو ہے اس میں اشارہ, اور وہ ویسے ہی معرفہ حالت میں ہے. یہ تھوڑی ایسی چیز ہے جو دوسرے مرکبات سے مختلف ہے, کیونکہ اس میں ہم نے نکرہ اور معرفہ اس کی سچویشن کے مطابق استعمال کرنا ہوتا ہے, لیکن یہاں کیا ہے کہ ہم نے مشار الیہ جو ہے نا اس کی لازمی طور پر معرفہ حالت ہی استعمال کرنا. تو یہ دو چیزیں دیکھیں نا, اس میں اسم کے بارے میں چار حالتیں ہیں نا اس کی. ایک ہے اس کی جنس, عدد اور اعراب, تین چیزیں. تو تینوں جو چیزیں ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ مشار الیہ کی یہ تینوں حالتیں کون سی ہیں, اور جو اس میں اشارہ ہے وہ اس کے مطابق لے آئیں گے. اور جو باقی چیز رہے گی چوتھی وہ ہے وسعت, یعنی نکرہ حالت یا معرفہ حالت. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کنفرم معرفہ ہی ہوگا. تو یہ چاروں حالتوں کو ہم نے اس طرح سے استعمال کرنا ہے مرکب اشاری.
اچھا اگلی بات کیا ہے کہ عربی میں مشار علیہ عموماً معرف باللام ہوتا ہے، جیسے حاضل کتاب. اچھا اب عموماً معرف باللام کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ الف لام لگا ہوتا ہے، یعنی ہوگا تو وہ معرفہ حالت میں ہی مشار علیہ، لیکن چونکہ زیادہ تر اسماء جو معرفہ ہوتے ہیں وہ معرف باللام ہوتے ہیں، یعنی نکرہ حالت اس کی اور ہوتی ہے، اور جب ہم اس کو معرفہ بناتے ہیں تو ساتھ الف لام لگا دیتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں معرف باللام. جیسے یہ مثال دی گئی ہے الکتاب، تو حاذ الکتاب، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کتاب. یا یہ بات جان لیں کہ حاذا کتاب ان کا ترجمہ ہوگا یہ ایک کتاب ہے، یعنی یہ مرکب تام بن جائے گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ کتاب النکرہ ہے. تو ہم نے ابھی پڑھا ہے بڑی تفصیل سے کہ مشار علیہ ہمیشہ معرفہ ہوگا، تو جب آپ نکرہ لگائیں گے تو پھر وہ کوئی اور چیز بن جائے گی، اس کا ترجمہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا. اچھا اس کی تفصیل آگے جملہ اس میں ہمیں آئے گی. اسی طرح جو تلک الطفلہ تو ہے، اب یہ اس میں الطفلہ تو یعنی الف لام لگا ہوا ہے، تو یہ معرفہ ہے نا، تو یہ تو ہوگا مرکب اشاری. لیکن اگر ہم کرتے ہیں تلک طفلتن تو وہ نکرہ حالت میں آ گیا طفلتن، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مرکب اشاری نہیں بنا، بلکہ اس کا مطلب ہے وہ ایک بچی ہے. جب ہم نے ترجمہ کرنا ہوگا نا کسی جملہ اسمیہ کا تو پھر ہم اس کی نکرہ حالت لگائیں گے. اچھا مشار علیہ اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، یہ اس سلسلے میں آخری بات ہے کہ ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ غیر عاقل اور عاقل کیا ہوتا ہے. عاقل وہ ہے مخلوق ہے جو عقل رکھتی ہے، یعنی انسان، جن اور فرشتے، یہ تین مخلوقات ایسی ہیں جن کو عاقل قرار دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ چاہے زندہ ہیں یا جاندار ہیں یا غیر جاندار ہیں، وہ ساری کی ساری غیر عاقل ہیں. اب ہمارا فوکس اس سلسلے میں کیا ہے؟ غیر عاقل مخلوق. تو غیر عاقل اسم ہو اور اس کی جمع مکسر ہو، تو دو شرائط ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اسم غیر عاقل ہو، دوسری شرط کیا ہے کہ وہ مکسر ہو جمع، یعنی جمع سالم بھی ہوتی ہے نا. اب ہم جانتے ہیں کہ فرق کیا ہے دونوں میں. تو جمع سالم ہو تو پھر یہ رول اپلائی نہیں ہوگا، لیکن غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس میں اشارہ عموماً واحد مؤنث آتا ہے. عموماً جب ہم نے کہا تو اس کا مطلب کہ کبھی وہ واحد مؤنث نہیں بھی ہوگا، تو لیکن عام طور پر واحد مؤنث ہوگا. اس کی مثال دیکھ لیجئے، جیسے یہ ہے نا تلک الکتب. اب الکتب جمع ہے نا کتابیں، لیکن اس کے ساتھ اس میں اشارہ دیکھیں تلکا واحد کے لیے، واحد مؤنث کے لیے بعید کا اشارہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیوں تلکا آیا ہے؟ کیونکہ یہ غیر عاقل کتاب غیر عاقل چیز ہے نا، اور اس کی جمع مکسر ہے کتبن، تو لہذا اس وجہ سے یہ دونوں چیزیں ہوئی ہیں، غیر عاقل اور جمع مکسر، تو اس لیے اس کے ساتھ جو اس میں اشارہ ہے وہ واحد مؤنث آیا ہے. دوسری مثال دیکھ لی الاقلام، یہ بھی قلم غیر عاقل ہے اور اس کی جمع مکسر ہے اقلام، تو لہذا اس کے ساتھ بھی اس میں اشارہ واحد مؤنث کا ہے، یہ قریب ہے حاضر. تو وہ کتابیں اور یہ قلم. تو یہ ایک خاص بات ہے کہ غیر عاقل اسم ہو اور اس کی جمع مکسر ہو تو اس کے ساتھ اس میں اشارہ واحد مؤنث عام طور پر آتا ہے. اچھا جی، یہ ہوگی ساری باتیں مرکب اشاری کے بارے میں. اس کے جتنے بھی سارے قواعد ہیں وہ ہم نے ڈسکس کر لیے. اب آپ دیکھیے اس کے بعد یہ کچھ الکلمات الجدیدہ ہیں، یعنی یہ جو آج کی ہماری ایکسرسائز ہے اس سے متعلق کچھ نئے الفاظ جو اس میں استعمال ہوئے ہیں ان کی عربی دی ہوئی ہے، اور پھر نیچے تمرین ہے کہ یہ کچھ مرکبات دیے گئے ہیں، مرکبات اشاری، یہ آپ نے ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے. حاذ الصراط، یہ راستہ دیکھ رہے ہیں آپ، حاذا اور الصراط، صراطن کہتے ہیں راستے کو، تو اب اس کی معرفہ حالت آئی ہے الصراط، تو لہذا اس کے ساتھ حاذا تو ویسے ہی معرفہ ہے. اب صراط واحد ہے تو اس میں اشارہ بھی واحد ہے، صراط مذکر ہے تو اس میں اشارہ بھی مذکر ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ الصراط یہ ہے رفعی حالت میں، اور حاذا تو ویسے ہی اس کا ہوتی مبنی ہے، تو وہ رفعی ہو یا نصبی ہو یا جری ہو تو وہ ایک ہی حالت میں آنا ہے. تو لہذا الصراط کے ساتھ آ گیا حاذا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ راستہ. تلک الامت، وہ امت، تلک بعید کا اشارہ نا وہ کا، تو اب امت مؤنث ہے تو لہذا ذالکا نہیں آئے گا، تلک آئے گا، اور وہ واحد ہے تو یہی بھی واحد آئے گا.
تو اس لحاظ سے یہ آپ نے ترجمہ کرنا. اگلا یہ دیکھیے مثنیٰ کا ہے ہاذانی الرجلانی. الرجلانی آئے گا, رجلانی نہیں آئے گا, کیونکہ یہ ہم بنا رہے ہیں مرکب اشاری, اور مرکب اشاری میں مشار علیہ ہمیشہ معرفہ آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو اس میں آخری ہے نا ہاذانی شباکانی, یہ اس میں غلطی ہے, اس کو آپ چھوڑ دیجیے گا, کیونکہ یہ شباکانی جو ہے نا یہ نکرہ حالت میں دیا گیا ہے. تو یہ یا تو آپ اس کا یہ ترجمہ کریں گے یہ دو کھڑکیاں ہیں, کیونکہ یہ پھر مرکب تام میں چلا جائے گا, کیونکہ اس کا یہ مرکب اشاری نہیں بن رہا. مرکب اشاری کے لیے کیا ضروری ہے کہ مشار علیہ معرفہ حالت میں ہو. تو اس لیے اگر اس کا ترجمہ کریں گے تو یہ ہوگا یہ دو کھڑکیاں ہیں, یا پھر آپ اس کو چھوڑ دیں. باقی اس سے پہلے یہ جو 7 دیے ہوئے ہیں نا مرکب اشاری عربی میں, اس کی آپ نے اردو میں ٹرانسلیشن کرنی. اس کے بعد جو دوسرا اور آخری کوشچن ہے وہ ہے کہ یا اردو میں دیے گئے ہیں مرکبات اشاری اور ان کی آپ نے عربی بنانی ہے. جیسے ہے نا وہ قلم, اب آپ پہلے قلم کو دیکھیں گے. قلم کیا ہے؟ واحد ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی عربی بھی قلمون ہوتی ہے. تو اب آپ نے اس کی لینی ہے معرفہ حالت. تو القلم, جب القلم آپ کے پاس آ گیا تو اس کے ساتھ آپ نے کیا لگانا ہے, چونکہ یہ مذکر ہے اور واحد ہے, تو اور اس کے ساتھ جو اس میں اشارہ ہوگا وہ ہوگا ہاذا. تو ہاذل قلم. اور اگر یہ دوسری طرف دیکھیں یہ دو قلم, اب قلمون سے مثنیٰ کیا بنا؟ کلمانی. تو اب کلمانی کے ساتھ الف لام لگ جائے گا کیونکہ معرفہ حالت لینی ہے. تو الکلمانی, اس کے ساتھ جو اس میں اشارہ ہے وہ کیا بن جائے گا؟ ہاذانی. ہاذانی الکلمانی. تو اسی حساب سے آپ نے جو الفاظ نئے ہیں ان کی عربی اوپر آپ کو یہاں مل جائے گی اس حصے میں. تو اس حساب سے آپ نے یہ اردو سے عربی میں ان کی ٹرانسلیشن کرنی ہے. یہ آپ کی ایکسرسائز ہے. بس اس کے ساتھ ہمارا یہ لیسن پورا ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.